پہلے بھی میں نے آپ سے سینٹ لیا ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ سے سینٹ ہم لیں گے. میں نے آپ کو پچھلے جلسے میں کہا تھا کہ آپ کی حکومتیں ہم ہٹا سکتے ہیں, گرا سکتے ہیں. ہماری کے پی کے لوگوں کے اوپر پیسہ چلا, کئی لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا, رشوت دی بھی گئی اور رشوت لی بھی گئی. تو اس کا جواب آپ کو ان لوگوں سے لینا چاہیے جن کے ووٹ تو 5 ہیں, کے پی کے میں نشستیں 2 آ گئی تھی, یا جن کے 30 ووٹ تھے اور ان کے 44 ووٹ نکل آئے. تسلسل کے ساتھ ریاست کے اندر ریاست بنتی جا رہی ہے. مجھے بخدا جناب چیئرمین خوف آتا ہے, اور خوف یہ ہے کہ 2018 کا سال, انتخابات کا یہ سال ہماری انتہائی محترم عدلیہ کے اوپر ریفرینڈم کا سال ثابت نہ ہو. عوام میں خوش آمدید. میں ہوں مرتضیٰ سولنگی. سینٹ یا ایوان بالا کسی بھی جمہوریت میں انتہائی مقدس ادارہ ہوتا ہے. حالیہ دنوں میں سینٹ کا انتخابی مرحلہ طے ہوا. گزشتہ کچھ عرصے سے ایسے مراحل بھی سامنے آئے جب انتخابات کا ہونا ہی مشکوک نظر آنے لگا تھا. شیڈیول کے مطابق سینٹ کے انتخابات ہونا جمہوری عمل کے تسلسل کو مستحکم کرتا ہے اور اس کا تمام سہرا سیاستدانوں کو ہی جاتا ہے. تاہم سینٹ میں تاجرانہ اور کاروباری کلچر اپنے عروج پر نظر آیا. جہاں سیاستدان ایک طرف ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جمہوریت پر شب خون مارا جا رہا ہے, وہیں سینٹ میں تاجرانہ اور کاروباری کلچر کے اجزاء بھی نظر آنے لگے. خود سیاستدان بھی اپنے اس رویے سے جمہوریت کی کچھ زیادہ خدمت نہیں کر رہے. پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جمہوریت کا تسلسل قائم رہنے دیجیے, عمل جاری رہے گا تو رفتہ رفتہ برائیوں پر قابو پایا جا سکے گا. کیا اس روش کے ساتھ واقعی قابو پایا جائے گا اور پایا جا سکتا ہے؟ اور اب تو سیاستدانوں کو جب شکست سامنے دکھائی دے رہی ہے تو سینٹ انتخابات کے طریقہ کار پر بھی اعتراضات اٹھنے لگے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج تک ہونے والے انتخابات غلط تھے یا یہ اعتراضات بے بنیاد ہیں, اور کیا ایسا ممکن ہے کہ بے قاعدگی کے بغیر کم نشستوں والی جماعت ایوان بالا کی زیادہ نشستوں پر براجمان ہو جائے؟ اگر نہیں تو اس کھلی بے قاعدگی پر الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے؟ کیا آوے کا آوا ایک جیسا ہے یا نون لیگ کا الزام اپنی جگہ درست ہے کہ سارا احتساب صرف حکمران جماعت تک محدود ہے؟ تمام امور ہیں جن پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں وزیر اعظم کے ترجمان, ان کے معاون خصوصی اور ساتھ ہی نو منتخب سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون ڈاکٹر مصدق ملک, اور میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ولید اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں, اور قصور سے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما چودھری منظور صاحب تشریف رکھتے ہیں. تینوں مہمانوں کا شکریہ. بغیر وقت ضائع کیے میں پوچھنا چاہوں گا ولید اقبال صاحب سے. ولید اقبال صاحب, اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ آپ کی پارٹی اور پیپلز پارٹی میں کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے نون لیگ کو جو اہم عہدے ہیں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے, ان سے محروم کرنے کا. یہ بات درست ہے؟ سب سے پہلے سولنگی صاحب اگر مجھے آدھا منٹ دے دیں تو میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو میں آف ایئر ان کو مبارکباد دے چکا ہوں. میں آن ایئر بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو مبارک کے مستحق ہیں سینیٹر منتخب ہونے پہ. آپ نے ایوان بالا کی جس طرح تعریف کی, سیاست سے قطع نظر یہ پرانے واقف ہیں, ہمارے دوست ہیں, پرانے لاہوری ہیں, اور یہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت اور کیپیبلٹی سے میرے خیال اچھی ویلیو ایڈ کریں گے ٹو دا سینٹ. ویسے تو ان کی سیاسی وابستگی نہیں تھی, یہ تو کیئر ٹیکر کیبنٹ میں تھے, اور ان کے ٹیلنٹ کو میاں صاحب نے اس وقت ریکگنائز کیا اور ان کو اپنے شامل کر دیا ٹیم میں. تو میں ان کو اپنی نیک تمناؤں کا بھی اظہار کرتا ہوں, بیسٹ وشز بھی ایکسٹینڈ کرتا ہوں, گڈ لک.
ویلکم جی. اچھا سولنگی صاحب، میں اس بات کی ایک حد تک تصدیق کر سکتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اور یہ ہماری پارٹی کی پوزیشن ہے کہ ہم نون لیگ کے نامزد کردہ امیدواروں کو برائے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کامیاب ہونے سے روکیں گے اور نہیں ہونے دیں گے. اور اس حوالے سے اگر اتفاقاً پی 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 کا ہدف بھی وہی ہے تو ایک ایسی بات ہو سکتی ہے کہ دو سیاسی جماعتیں جن کے آپس میں اختلافات ہوں لیکن وہ دونوں اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، ان کا ایک ہی ہدف ہونے کی وجہ سے ان کے ووٹوں کا رخ جو ہے وہ ایک ہی طرف ہوگا. اس بات کی میں اپنی پارٹی کے اس موقف کی تصدیق ضرور کر سکتا ہوں، لیکن ایسا میں تصدیق کرنے کا مجھے نہ کوئی علم ہے نہ اس پوزیشن میں ہوں کہ کوئی ہماری بات چیت چل رہی ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی ہمارا کسی قسم کا الائنس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ الائنس کا لفظ مجھے بہت سننے کو ملا ہے. اور ایسی چیز اگر ہو بھی تو الائنس تو نہیں ہوتا آپ ایک طرف ووٹ دے رہے ہوں جو کہ دونوں کی ایک ہدف کو کرتا ہے سوٹ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کا ایک الائنس ہو گیا. وہ تو کوئی الیکشن کے ٹائم پہ ہوتا ہے جب آپ اپنے امیدوار اکٹھے مل کے کرتے ہیں یا ایسا کچھ. تو فی الحال، اور دوسری بات یہ کہ ہماری پارٹی میں پارٹی کے لیول پر بھی اور دیگر پارٹیوں سے بھی ابھی مشاورت جاری ہے. ہماری طرف سے حتمی فیصلہ کسی شخصیت کے بارے میں خبریں آتی رہی ہیں کہ جی رضا ربانی صاحب کو کر دیا، وہ بھی چل رہی ہے خبر، میں گردش کر رہی ہے دیکھ رہا ہوں. شبلی فراز صاحب کا نام ڈپٹی چیئرمین کے طور پہ بھی آیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابھی مشاورت جاری ہے اور کوئی حتمی اعلان نہیں ہوا. چودھری منظور صاحب، آپ کو مبارکباد دیں. آپ کے جو نئے سیاسی جو رفیق ہیں کم از کم سینٹ کے الیکشن کے حد تک پی ٹی آئی. دیکھیے، جو سینٹ کا الیکشن ہے پہلے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر بڑا ایک ٹیکنیکل مرحلہ بھی ہوتا ہے اور بہت سارے کینڈیڈیٹس کو اور بہت سارے ہمارے دوستوں کو جو میڈیا کے اندر ہیں اور ہمارے سمیت بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں کہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہے. اگر نیچے سے کینڈیڈیٹ ایلیمنیٹ ہوگا تو اس کی سیکنڈ چوائس کدھر جائے گی، تھرڈ کدھر جائے گی، یا اوپر سے زائد ووٹ لیتے ہیں تو وہ کدھر جائے گی. تو یہ ایک بڑا ایک ٹیکنیکل سا الیکشن ہے. اور ہم جو کراچی میں سیٹ ہارے ہیں وہ کچھ پوائنٹس سے ہارے ہیں فروغ نسیم صاحب سے. فروغ نسیم صاحب چونکہ پاکستان بار کونسل کا الیکشن لڑتے رہتے ہیں تو انہیں یہ علم تھا، انہوں نے لوگوں سے تیسری اور چوتھی پریورٹی بھی مانگی، اور جب 7ویں بار گنتی ہوئی تو اس میں ان کے کچھ پوائنٹس زیادہ ہوئے جس کی وجہ سے ہمارا نیچے سے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہوا. دوسری بات میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، کوئی بھی پارٹی ہے اس کے پاس سنگل لارجسٹ میجورٹی تو نہیں ہے. سبھی پارٹیوں سے مل کر ہی کسی پارٹی نے الائنسز بننے ہیں. اب کس کس کے درمیان بننے ہیں؟ دو لارجسٹ پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور ان کا آپس میں مقابلہ ہونا ہے. اور مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں لازمی بات ہے جو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر وہ کامیاب ہوتے ہوئے تو پھر بالکل کوئی ہماری طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور کوئی بھی بہانہ کیا جا سکتا ہے. تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں پڑی ہیں جو میں دے سکتا ہوں. جب یہ جنرل مشرف کو نکالنے کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہماری کوئی شرط نہیں ہے. زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ بس آپ جنرل مشرف کو نکالیں. جب انہوں نے فائر کھول دیا تو پھر انہوں نے کہا جی پہلے افتخار چودھری کو بحال کریں ورنہ ہم ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. اور پھر دوبارہ پھر یہی ہوا ہمارے ساتھ جب یہ جنرل مشرف کا ہی دوبارہ کیس ہوا. یہ تو خیر پرانی تاریخ ہے. چودھری صاحب، یہ تو خیر ایک تاریخ نہیں، یہ حقیقتیں ہیں. یہ حقیقتیں ہیں. اور بھی کچھ حقیقتیں ہیں جو کہ شاید آپ کو پسند نہیں آئیں گی چودھری صاحب. اور بھی کچھ حقیقتیں ہیں، مثال کے طور پر کریں، مجھے پسند آئے نہ آئے، میں سننے کا آدمی. جی وہ سننے کا آدمی. اس کام کے لیے ڈاکٹر مصدق ملک بیٹھے ہیں، وہ ضرور آپ کے جو ہے وہ آپ کو ضرور سنائیں گے. لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1988 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی تو وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تو تھی، لیکن ان کے پاس واضح اکثریت نہیں تھی. اور خود جو پچھلی حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس میں بھی وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تو تھی، لیکن سادہ اکثریت اس وقت بھی نہیں تھی. اس وقت بھی آپ کو اتحادیوں کی ضرورت پڑی. بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ 1988 میں ہماری میجورٹی روکی گئی نا جی. آپ کو پتہ ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کیسے روکی گئی تھی. آئی جی آئی کیسے بنائی گئی تھی، کس طرح سے پارٹیوں جی وہ بالکل سیاسی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن پھر بھی
क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तमाम तर धांधली के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी थी, तो उसका हक बनता था कि हुकूमत बनाए, और इसहाक खान ने जो ताख़ीर की उसकी कोई तारीफ़ नहीं करता आज तारीख़ के किताबों में। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपने ये क्या पीपल्स पार्टी के अंदर झगड़ा शुरू करा दिया कि रज़ा रब्बानी साहब का नाम ले लिया, और जरदारी साहब ने तो आज कह दिया कि जी नहीं थैंक यू वेरी मच, हम नहीं चाहते। देखें, मैं एक बात बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ। आपने जैसा कि सुना अभी थोड़ी देर पहले, आपने ये गुफ्तगू सुनी कि हम किसी भी सूरत PMLN का जो कैंडिडेट है वो नहीं आने देंगे, और इसी तरह की अलायंसेस की बातें आपने सुनी चौधरी साहब से भी। हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है, हमने बड़ी वाज़ेह शक्ल में अपना मौक़िफ़ रख दिया है। हमें इससे गर्ज़ नहीं है कि पीपल्स पार्टी जीते, PTI जीते, जमात इस्लामी जीते, JUIF जीते, कोई भी जीते, कोई अपना लेकर आए चेयरमैन या ना लेकर आए। हमारे कुछ बुनियादी मसाइल हैं। कल जो फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने तकरीर की है, उनको पर आर्टिकल 68 लगता है या नहीं? अगर किसी को उनको रोकने का हक है अदलिया पे बात करने का, तो ये हक जो है ये क्या चेयरमैन सेनेट के पास है या अदालत के पास है? इजहार राय की आज़ादी जो है वो हमें किस हद तक है, उसके ऊपर क्या कदगन है, और उस कदगन का फ़ैसला पार्लिमान करेगी कानून साजी के ज़रिए या अदालत करेगी बग़ैर ईवान के कानून साजी के? ये वो मसाइल हैं जिनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, और तमाम हलीफ जमातों को ये कह रहे हैं, जमातों को कह रहे हैं, अगर आप इस एजेंडे के ऊपर मानते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसको कल एक प्रोग्राम में मुझे दोनों पार्टीज़ के लीडर्स ने कहा कि ये तो आप एंटी जुडिशरी बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि आर्टिकल 68, आर्टिकल 66 और दीगर आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, ये बात करना कि जमात सियासी जमात साजी, मैं आपको याद करवाऊंगा बेनज़ीर वाला मुकदमा, कि ज़ियाउल हक साहब ने यही इखलाकियात पढ़ी जमात साजी के लिए अंदर, और कहा कि बेनज़ीर को बाहर करने के लिए ये कहा कि अगर किसी पे कोई मुकदमे का फ़ैसला आता है या इखलाकियात की कैद पड़ती है तो वो सियासत नहीं कर सकती। बिल्कुल वही मुकदमा जो अब है। और 11 रुकनी एक बेंच ने कहा, दीवार में उठा के फेंका उसको, और उसको कहा किसी का हक नहीं है कि वो ये इखलाकियात पढ़ सके। अब हम बेशक डिबेट हार जाएं, मगर ये डिबेट तो होनी चाहिए कि इखलाकियात का फ़ैसला कौन करेगा, पार्लिमान करेगी, कोई और करेगा, ये हमारा एजेंडा है। इसमें जो हलीफ जमातें आएंगी वो मिल के बैठ के फ़ैसला करेंगी चेयरमैन कौन होगा। अब बात यह है, जब हम ये कहते हैं तो हमने तो इज़्ज़त दी मियाँ साहब को, और इस बात पे इज़्ज़त दी जो उन्होंने किरदार दिया, और हमने ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ निगोशिएट करेंगे, हमारी ऑफ़र है, किसी ने नहीं कहा। हमने ये कहा कि अगर मियाँ साहब की तरह के चेयरमैन सेनेट साहब, रज़ा रब्बानी साहब की तरह के कोई शख्स आएँ तो हम उनको सपोर्ट करेंगे उनके किरदार की वजह से। मैं समझता हूँ उन्होंने मुहावरे का मुकाम पा लिया है अपने काम की वजह से। और पीपल्स पार्टी का ये कहना कि नहीं हमें नहीं ये इसे इन्हें करना, या फ़रतुल्लाह बाबर साहब के मुतल्लिक जो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा है कि ये उनका ज़ाती बयान है, हमें भी अब लगना शुरू हो गया कि ये उनका ज़ाती बयान है, क्योंकि ये बयान अब पीपल्स पार्टी से नहीं आ सकता। कम से कम इस वक्त पीपल्स पार्टी से ये बयान नहीं आ रहा। तो अगर आप हमारा बयानिया हम कहते हैं, आप बेशक आपकी पार्टी का हो आप लें, और आप कहते हैं नहीं हमारी भी पार्टी का होगा तो हम नहीं लेकर आएंगे, तो फिर बयानिया जो है वो लोगों के सामने। अब वोट लोगों ने इस बात पे करना है कि रज़ा रब्बानी की तरह के अशखास जो हैं उनको वोट देना है, फ़रतुल्लाह बाबर की तरह के लोगों को वोट देना है, या ये फैसला करना है कि इस पार्टी को नहीं आने दूंगा चाहे कोई भी आ जाए। हमने अपना फैसला कर लिया है, अवाम के सामने भी मुकदमा रख दिया है, सियासी जमातों के सामने भी वही मुकदमा रखा है। मैं बहुत दिन से ये पेश कर रहा था, आज हमने वाज़े शक्ल में एज पार्टी पॉलिसी पेश कर दिया है, और आपका हक है आप हमें डिफीट करें, और अगर आप डिफीट कर पाएँ तो ठीक है। आप कहने को तो ये बात कहते हैं बड़ी उसूल और नज़रियात और वगैरह वगैरह, लेकिन थोड़ी देर पहले आपके इत्तेहादी मीर हासिल बिजनजो ने कहा जी हमारे पास तो 54 सेनेटर्स अभी से हैं, तो आप जितने साधु संत बनने की कोशिश कर रहे हैं। साधु संत नहीं, अगर वो ये कह रहे हैं 54 हैं तो वो ये कह रहे हैं कि 54 जो मुख्तलिफ लोग हैं उनका इन आरा के ऊपर मौक़िफ़ सिमिलर है, यानी जोन में है।
ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ 54 ہوں، 64 ہوں، 74 ہوں یا 23 رہ جائیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم جیتنے کو بھی تیار ہیں، ہماری عددی اکثریت ہے. اس سے پہلے بھی عددی اکثریت والے لوگ نہیں بنا سکے لیڈرشپ. 33 والے عددی اکثریت تو نہیں کہلاتے. عددی اکثریت سنگل لارجسٹ پارٹی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر ہم ہار جائیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں ہے. ہم ایک مختصر رہتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں سینٹ انتخابات اور سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے بارے میں. ولید اقبال صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو سینٹ کے انتخابات ہوئے، خاص طور پر خیبر پختونخوا سے جو سینیٹرز منتخب ہوئے، اس حوالے سے آپ کے بہت سے قائدین نے اس پہ بہت واویلا کیا کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے سینیٹرز جو ہے وہ آپ کے ایم پی اے چرا لیے، خرید لیے وغیرہ وغیرہ. عمران خان صاحب نے بھی یہ تنقید کی اور جو آپ کے پارٹی کے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی یہ کہا. فواد چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے وہی جو رنگا رنگ جو لسٹیں ہیں جس پہ گرے لسٹ اور بلیک لسٹ اور کرمنل پراسیکیوشن کریں گے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نون لیگ کو روکیں گے. تو ہمارے جو سیدھے سادے جو عوام ہیں اور جو آپ کے پارٹی کے کارکن ہیں، ان کی طرف کیا پیغام جائے گا؟ سولنگی صاحب، میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہماری اس طرح کی کوئی بات چیت یا وہ نہیں ہو رہا. اور میں نے بالکل جب آپ کا پہلا سوال کا تھا، میرا خیال تھا کہ میں نے اپنی طرف سے تو اس کا جواب دے دیا ہے کہ ہمارا ہدف وہ ہے اتفاق سے، جو کہ بظاہر پیپلز پارٹی کا ہدف بھی ہمیں وہی نظر آتا ہے جہاں تک کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا تعلق ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت سینٹ میں، جو کہ پی ایم ایل این ہے، اور اس کی اکثریت، عددی اکثریت سے 20 نشستیں کم ہیں، یعنی کہ 53 پہ عددی اکثریت ہوتی ہے 104 کے ایوان میں، اور پی ایم ایل این کی جو سیٹس ہیں وہ 33 ہیں. جی جی. تو اس وجہ سے ہمارا ہدف یہی ہے کہ جی ایون دو وہ سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ اپوزیشن کا جو ہے اس میں جو ہے ایسے طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے ووٹ کو ڈائریکٹ کریں. صحیح. کہ یہ آپ کہہ چکے ہیں پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ نہ منتخب ہو اور ہمارا اور اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ ہو. یہ آپ کہہ چکے ہیں، لیکن اس کا یہ میں نے عرض کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کی کسی پارٹی کو گود میں بٹھا لیا یا ہم ان کی گود میں بیٹھ گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میں یہ آپ یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں. ہمیں شکایت ہے، کیا آپ کیٹیگوریکلی یہ ہے اپنے جو صوبائی اسمبلی کے، کیا آپ کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مشترکہ امیدوار نہیں لائیں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، میں اس کے اوپر میں ایسی اتھارٹی نہیں رکھتا کہ اپنے پارٹی کے بہاف پہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے سکوں. اس کے لیے تو چیئرمین ہمارے ایسے معاملات پہ تو چیئرمین سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اور وہ میں نے آپ کو وہ بھی پہلے سوال کے جواب میں آپ کو عرض کر دیا تھا کہ ہمارے اینڈ پہ مشاورت جاری ہے، اور جو حتمی اعلان ہے وہ ہمارے یہ بھی تو اعلیٰ سطح کی کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوگی. سینیٹرز جو الیکٹ ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یقیناً ابھی وہ مبارک باتوں کا سلسلہ بھی جب ختم ہوگا تو وہ اسلام آباد یقیناً پہنچیں گے اپنے حلف لینے کے لیے. تو وہ سارے فیصلہ اور اس کا اعلان جو ہے وہ بعد میں ہوگا. میں اس کی اتھارٹی نہیں رکھتا، لیکن ابھی تک جو میرے سامنے فیکٹس ہیں اس کی بنیاد پر تو واضح طور پہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی جو ہے کچھ ایسی بات طے نہیں ہوئی یا ایسا کوئی جو ہے اس کے ممکنات نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. بٹ پالیٹکس کو کہتے ہیں نا آرٹ آف دا پاسبل، تو اس لیے میں نہیں کوئی اس میں ایسی کوئی ذمہ یا اتھارٹی نہیں لینا چاہتا کہ اس پہ کوئی حتمی سٹیٹمنٹ دے. ٹھیک ہے. چودھری ابھی تک اگر آپ ٹریک ریکارڈ پہ جائیں جی تو عمران خان صاحب کے تحفظات اور عمران خان صاحب کی ریاکشن اور معاملوں پر وہ یہی رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہم یہ دیکھیں نا، میں آپ کو مثال صرف ایک دے دیتا ہوں کہ جب پینما کا آیا تھا جو انکشاف،
تو اس وقت ساری اپوزیشن پارٹیز کا ایک وہ ٹی او آرز کے معاملے پہ جو گفت و شنید چلی تھی پی ایم ایل این سے، تو اس میں پی 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 اور پی ٹی آئی ایک صف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پارٹیز بھی تھیں. تو میں اس طرح ہی عرض کر رہا ہوں کہ کسی مطلب اس طرح اگر کوئی ایک ہدف ہو جائے اور ایک طرف ووٹ ہو جائے تو اس کا ضروری نہیں ہوتا کہ ایسا کوئی ہمارا دیرینہ الائنس ہے، کوئی دوستی یاری ہو گئی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا، یہ تو کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں ولید اقبال صاحب کہ جی یہ تو محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے، کوئی رسمی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. لیکن یہ جو ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے چودھری منظور صاحب سے، جس میں ایک طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے ایک طرح سے رضا ربانی اور فرحت اللہ بابر سے ایک لا تعلقی کا ایک اظہار کر دیا ہے. اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ آپ لوگ پارلیمنٹ میں ملتے ہیں، ایک دوسرے پہ نظر بھی رکھتے ہیں. میں تو چودھری صاحب سے یہی کہوں گا کہ پیدا کہاں ہے ایسے پراگندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح راجہ پرویز اشرف صاحب نے فرحت اللہ بابر صاحب سے لا تعلقی کا اظہار کیا پارٹی کے بہاف پہ، یا جیسے رد کیا گیا، اگرچہ کوئی ہم نے ایسی بات نہیں کی. ہمارا مقدمہ تو یہ تھا کہ کسی بھی پارٹی سے ہم نے اپنا مقدمہ آج آپ کے سامنے رکھ دیا. ہمارا مقدمہ یہ نہیں کہ کوئی ہارے یا جیتے. وہ بیچ میں ہمارا کچھ رابطے میں مسئلہ تھا. چودھری صاحب موجود ہیں. چودھری صاحب یہ ہمیں ضرور بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس راستے پر چل پڑی ہے. پہلے رضا ربانی صاحب کے بارے میں آج یہ بات ہوئی، پھر فرحت اللہ بابر صاحب کے بارے میں یہ بات ہوئی، تو کل کیا ہم یہ سنیں گے کہ چودھری منظور صاحب نے ابھی جو ہمارے پروگرام میں کہا اس کا بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی رائے؟ اچھا سولنگی صاحب، پہلے تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں لائٹر سائیڈ. جیسے آپ نے ولید صاحب سے سوال فریم کیا جیسے، تو اس سے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نون لیگ کو سینٹ کے اندر روکنا کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے گا، تو نون لیگ کو نہیں روکنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ پالیٹکس ہے، ان کی اپنی پالیٹکس ہے، ہماری اپنی پالیٹکس ہے، پی ٹی آئی کی اپنی پالیٹکس ہے. کوشچن یہ ہے کہ کب کون کہاں پہ کس جگہ پہ کس کو سپورٹ کرے گا. دوسری بات یہ ہے سولنگی صاحب، یہ صرف پیپلز پارٹی میں ہو سکتا ہے کہ چودھری اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کے خلاف ایک کیمپین کو لیڈ کریں اور پھر بھی وہ پیپلز پارٹی میں رہیں. یہ نون لیگ میں صرف چودھری نثار نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، کیا ہوا ہے اس کے بعد میٹنگ میں نہیں بلایا گیا. یہ پیپلز پارٹی کے اندر ہی فرحت اللہ بابر پیدا ہو سکتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے اندر ہی میاں رضا ربانی پیدا ہو سکتے ہیں، تاج حیدر پیدا ہو سکتے ہیں. یہ کہیں اور نہیں پیدا ہو سکتے. یہ بریڈ کہیں اور پہ پیدا ہونے ہی نہیں دی جاتی، پیدا ہونے سے پہلے ہی تلف کر دی جاتی ہے. کوئی اور کام لینا ہوگا زرداری صاحب نے، میاں رضا ربانی. مجھے پتہ ہے کیا لینا ہے، لیکن میں نہیں بریک کر رہا، چونکہ وہ پارٹی کا فیصلہ ہے کہاں پہ کس سے کیا کام لینا ہے، کس کو کس پوزیشن پہ لے کر جانا ہے. میں سینٹر میں سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری تھا، مجھے بلاول صاحب نے کہا نہیں آپ پنجاب جائیں. میں کہوں کہ میری ڈیموشن ہوگی. ہی از دا ٹیم کیپٹن، انہیں پتہ ہے کہ میں نے اپنی ٹیم کے پلیئرز کو کہاں کہاں پہ کھلانا ہے. سو اس طرح سے یہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. اچھے برے یا انقلابی ہونے کا ایشو نہیں ہے یہاں پہ یہ ہے کہ جو بات کی ان کو بابر صاحب نے کل ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بھی بات کی، کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو نہیں نکالا گیا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں؟ اس وقت تو کسی کے اندر کوئی مروڑ نہیں اٹھا، کسی کا کوئی درد نہیں جاگا جمہوریت سے. چودھری صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں، مجھے بتائیں ایک منٹ، مجھے اب کمپلیٹ کرنے دیں. جی بولیے. مجھے پچھلی بار بھی ٹائم نہیں دیا. جی آپ کو پورا ٹائم دیں گے. دیکھیے مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ریفرینڈم ہو سکتا ہے 2018 والا، کاش بابر صاحب جو میرے لیے تو ہمیشہ بڑے محترم ہیں یہ بھی کہتے کہ 2013 والا الیکشن بھی عدلیہ کے اوپر ریفرینڈم ہونا چاہیے تھا. یہ چیف جسٹس کو اس سے زیادہ تو برا نہیں کر رہے. اس نے بھی ایک پرائم منسٹر کو نکالا، انہوں نے بھی نکال دیا. لیکن جو کچھ افتخار چودھری کیا کرتے تھے، آپ تو اینی شاید ہیں اس کے، تو وہ بھی اگر یہ بیلنس کر کے بات کر دیتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا. صحیح. ہم اس میں ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی آ جاتا. ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. پارٹی کو کرنی ہے، پارٹی کو ساروں نے فیصلہ کرنا ہے. ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ہم آئیں گے تو چودھری منظور صاحب آپ ہی سے شروع کریں گے، کیونکہ آپ
کو शिकायत थी कि मुझे टाइम नहीं मिला। जी, अवाम में एक बार फिर खुश आमदेद। हम गुफ्तगू कर रहे थे सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। चौधरी मंजूर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपसे ही बात हो रही थी वक्फे से पहले भी। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि फरहतुल्लाह बाबर ने ऐसी कौन सी बात की, आपने थोड़ा सा जिक्र तो किया चीफ जस्टिस का, लेकिन उन्होंने तो बहुत उमूमी किस्म की बातें की, इदारों के दरमियान टकराव की, जमहूरियत के मुस्तकबिल की, स्टेट विद इन स्टेट की। उनमें ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस पे आप लोगों को ज़रूरत पड़ी कि राजा परवेज़ अशरफ से उनके हवाले से बयान दिलवाएं? नहीं, ये नहीं इशू होता। देखिए, क्वेश्चन ये है कि आप एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसे एक मिसाल दी, बेहतर होता कि वो 2013 का भी जिक्र कर देते हैं। बेहतर होता कि वो स्टेट विद इन स्टेट की बात पहले के पर्सपेक्टिव में भी कर देते। वो पहले करते रहे, पार्टी उसको उस पर्सपेक्टिव में, जी वो पहले करते रहे। सेनेट की आप तकारीर पढ़ लें उनकी, उनके स्टेटमेंट्स देख लें। मैं कल की बात कर रहा हूं, मैं कल की बात कर रहा हूं। देखिए, जब आप बात करते हैं तो ये फिर मसलन अगर मुझे टिकट नहीं मिला, मैं कहूँ मुस्तफा नवाज खोखर मेरे से जूनियर है, उसको क्यों टिकट दे दिया गया है, तो ये चीजें भी होती हैं। अभी आपने मुस्तफा नवाज खोखर का खुद ही जिक्र कर लिया है ना। डॉक्टर मुसद्दक साहब, आपने खुद ही जिक्र कर लिया मुस्तफा नवाज खोखर साहब का, तो लोग ये जरूर पूछेंगे कि सिंध में लोग नहीं थे कि आप एक सिटिंग सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब के, उनको आप सेनेट से इलेक्ट करवाएं? ये लोग उन्होंने पहले यहाँ से रिजाइन किया और वो सिंध के नुमाइंदे हो गए, पहली बात जी, और वो सिंध के नुमाइंदे हो गए। वफाक की नुमाइंदगी ऐसे होती है। तो क्या पार्टियों ने देखना है क्या नून लीग ने पिछली बार 3 MNA सेनेटर सिंध से पंजाब से नहीं बनाए? तो दो गलत काम जो है, 2 wrongs make 1 right, आप ये कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टियों ने देखना है कि हम कहां पे कमजोर हैं, हमने कहां पे क्या स्ट्रेंथन करना है। किसी एक एक्ट से अगर हमें उस दूसरे प्रोविंस के अंदर अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो हमें लेना पड़ेगा। तो ये तो पार्टियों ने देखना है ना, इसका फैसला किसी और ने तो नहीं करना, खुद पार्टी ने करना है कहां पे क्या है क्या नहीं है। और मुस्तफा नवाज खोखर, आपको भी पता है, वो जरूर खोखरों के घर में पैदा हुआ है, लेकिन वो टैलेंटेड है, लेफ्ट ओरिएंटेड है, आपको पता है सारा उसका जो सोच है। उनके किरदार के बारे में हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, उनके किरदार के बारे में नहीं कर रहे, लेकिन वलीद इकबाल साहब, किरदार की नहीं, मैं उसकी सोच की बात कर रहा हूं जी। उनके सोच पे भी हमें कोई इख्तलाफ नहीं है ना, उनकी सोच पे कोई यहाँ पर बहस हो रही है। वलीद इकबाल साहब, इसलिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए, ये बातें जब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी कहा था कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं बनने देंगे, अगर काश ये नून लीग उस वक्त मियां रजा रबानी की 18वीं तरमीम के अंदर ये बातें मान लेती, उस वक्त भी तो मियां रजा रबानी था। सो ये मियां रजा रबानी साहब की कब बात माननी है कब नहीं माननी, फिर ये नहीं होना चाहिए। मियां रजा रबानी अगर अच्छा है तो 18वीं तरमीम के वक्त भी अच्छा, ठीक है। वलीद इकबाल साहब, पार्टी ने इसीलिए उनको उसका हेड बनाया। वलीद इकबाल साहब, ये वैसे तो आप एक सियासी कारकुन के तौर पर भी आपसे ये पूछना हक बनता है कि जिस तरीके से ये रजा रब्बानी और फरहतुल्लाह बाबर के हवाले से ये जो बयानात आए हैं, उससे आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मेरी पार्टी से तो उनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं ये दोनों अफराद जो हैं, मैं इनके बारे में बड़ी मुस्बत राय रखता हूँ, क्योंकि बड़े लर्नड अफराद हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड। देखें, फरहतुल्लाह बाबर साहब का ताल्लुक़ तो वो अहले कलम से हैं, और वो ये सहाफ़त नामा नगारी के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह रज़ा रब्बानी साहब जो हैं, वो भी बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, बड़े देरीना उनके जो हैं खिदमात हैं। मैं एहतराम करता हूँ बाय द वे ऐसे लोगों की जो अपनी पार्टी चुनते हैं और उसके साथ फिर वफ़ादार भी रहते हैं। वो जितने मर्ज़ी नशेब व फराज आए, आमरीत आए, और मेरे अपने सियासी इख्तलाफ हों, जिस तरह साद रफ़ीक साहब हैं या ख्वाजा आसिफ साहब हैं
اور میں ان کے خلاف مقدمہ لڑ رہا ہوں خواجہ آصف صاحب کے خلاف، یہاں تک کہ یا چودھری نثار صاحب ہیں، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ جب آمریت بھی آئی اور مشکل وقت بھی آیا تو اپنی پارٹی کے ساتھ تھے. تو رضا ربانی صاحب اور فرحت اللہ بابر صاحب بھی اس قسم کے ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی قدآور شخصیات ہیں یہ دونوں. صحیح. اور یہ جن ایشوز کو انہوں نے ٹچ اپون کیا ہے، دیکھیں اس وقت کی سیاسی سچویشن جو ہے وہ ہے، لیکن جن ایشوز کو انہوں نے ٹچ اپون کیا ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں یہ ہمیشہ سے برننگ ایشوز رہے ہیں. اور یہ اداروں کا توازن اور جمہوریت اور غیر جمہوری یا جو نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا آپس میں ایک کھچاؤ جو ہے بہت زیادہ ہماری ڈیموکریسی ڈیولپ بھی نہیں ہوئی. تو اس طرح کی ڈیبیٹ جس طرح ابھی مصدق صاحب کسی اور حوالے سے کہہ رہے تھے، ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ چلنی چاہیے، اور اس کو اسمبلی کے فلور پہ، وہ تو اور اچھی بات ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ایوان بالا میں ایسے مچور افراد مچور باتیں کرتے ہیں. میں اس سے اگری کروں یا نہ کروں، یا میری اپنی پارٹی کی پالیسی یا میرا ان سے ذاتی اختلاف، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. یہ ایک بات ضرور ہے پولیٹیکلی میں کہنا چاہوں گا، اور وہ میری پارٹی کا موقف بھی اس معاملے میں بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے یہ حالات ایسے ہوں، لیکن میاں صاحب نے، ولی صاحب مجھے ذرا ٹائم دینا ہے، ڈاکٹر مصدق ملک مریم نواز صاحب ہیں، انہوں نے ڈیبیٹ کو جس طرح فریم کر دیا ہے اور جس طرح پولیٹیسائز کر دیا ساری چیز کو، یہ اس وجہ سے کسی وقت بات کر لیں گے. مصدق ملک صاحب یہ بتائیں کہ سینٹ کے انتخابات میں جو اعتراضات اٹھائے اس میں آپ کی رہنماؤں نے بھی اٹھائے، بلوچستان وغیرہ میں، خیبر پختونخوا میں، تو آپ 5 سال سے تقریباً حکومت میں ہیں اور آپ کے پاس بڑی اکثریت بھی تھی. آپ نے سینٹ کے انتخاب کے طریقہ کار کو ایسا بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ جس میں اس طرح کی چیزیں نہ ہوں؟ اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو سیاق و سباق ہے اس میں، جی بالکل بولیے. وہ ایک تو کیا ہے، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں. یعنی چودھری صاحب نے بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا فرحت اللہ بابر صاحب سے. یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. یعنی میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ جو گفتگو چل رہی ہے اس میں اگلا نمبر کہیں چودھری صاحب کا نہ آ جائے جو ان کی سیاسی تاریخ، لیکن جس طرح انہوں نے آج علیحدگی کی ہے مجھے عجیب سا لگا ہے. مگر یہ ان کا حق ہے، میں تو جو دیکھ رہا ہوں اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں. چودھری صاحب کے حق میں بالکل انٹروین نہیں کر رہا ہوں. اور یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ آج کی جو گفتگو میں ہے اس میں پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ زیادہ لبرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ ذرا ولید اقبال صاحب کی گفتگو سن لیں اور اس کے بعد اس کا موازنہ کر لیں کہ جو ڈیفنس پیش کیا جا رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی کہاں آ کھڑی ہوئی ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ ان نے کہا اور صحیح کہا کہ اس سے پہلے بہت کم پارٹیاں ہیں جو اتنے قداور شخصیات، فرحت اللہ بابر، رضا ربانی، تاج حیدر صاحب کی طرح کی شخصیات پیش کر سکی ہیں تاریخی طور پہ. لیکن فرحت اللہ بابر کل تک پارٹی کے ترجمان تھے، آج ان کو کہا ان کا ذاتی موقف ہے. کل تک رضا ربانی صاحب سینٹ کے چیئرمین تھے، پھر ان کی ٹکٹ کے لالے پڑے رہے، اور آج کہا کہ نہیں ہمارا فیصلہ ہے نہیں. کوئی اور مقصد. کل تک تاج حیدر صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے ممبر تھے، اب وہ سینٹ کے ممبر نہیں رہے. صحیح. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں پیپلز پارٹی. میں کون ہوتا ہوں لیکن ایسے لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، مجھے یقین ہے یہ کریں گے. اب میں واپس، آپ کا سوال کیا تھا؟ میرے خیال میں اس سوال کو ہم کسی اور وقت پہ آپ سے گفتگو کریں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا سولنگی صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. چودھری منظور صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور ولید اقبال صاحب آپ کو پھر کسی وقت تکلیف دیں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.